اللہ وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردھا، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکوٰۃ عمرے تبلیغیں بعد میں، پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی، نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی، ہائے ہائے، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مرد یا عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے،
الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے نہ جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے. تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی. اذان ہو جائے. ایک نعرہ لگائے، ہو پیپر ایسے ہاتھ میں، ہو جس کے سیدھے ہاتھ، او تو سارے کہیں گے تین ہویا کی بنی تیرے نال، کہے گا ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، ہاں مقرؤ کتابی. اوے دیکھو میرا پیپر، دیکھو میرا پیپر، دیکھو میری ڈگری، میری ڈگری. تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکری بھی ملتی کہ نہیں ملتی نا، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی میر تک، میر سے معذرت کے ساتھ ہیں. تو وہ کہے گا یہ دیکھو، یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی. اقرؤ کتابیہ. وہ کہے گی دیکھو میری 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 ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ. یہ پڑھو تو صحیح، یہ پڑھو تو صحیح. تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ. او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی. لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا. آج میں میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، او علی شان جنت. اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، خوش پکے ہوئے پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانہ، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب. پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں. کیسی عجیب بات ہے، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا. اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا، اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے. جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا. جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتیں، تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے. آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے، پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے، بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی، میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے، میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں. وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا. اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تو سکھاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتنے چواونا ہے، جڑی چھوٹی کام ہی نہ کر سکے اس دونوں کی بلواونا ہے. تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا. ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی. اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے. بخل کا دور آ گیا. تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی. ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا ککڑ نپو ککڑ نپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کر کر اخیر چودی تھک کے ڈھانا ہی ہوں جائے. تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن
میں آپ کو اپنی سناؤں، ان کی نہ سناؤں. رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے. وشربت من ماء سلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. آپ مجھے ٹیسٹ کرو. کہیں گے ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا. لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے. تو وہ اس کے پر ہوں گے. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے. ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے. اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے. تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو. ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی. 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ. یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے. اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے. ارے آ تو جاؤ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ. تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں. لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پئیں گے. ایک اس سے اوپر VIP کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے. یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے. تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے. ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں. میرے رب کی قسم، ایک مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا. یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی. یہ میرے نبی کی خبر ہے. تو ہو گئی تیسری منزل. اوہا، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی. وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی پی وی آئی وی آئی. وہاں کیا ہے؟ آہا، وہاں کیا ہے؟ آہا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا. میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا. آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے. اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یا اللہ، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا. تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا. یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں. ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا. آنکھوں دیکھا. واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے ورے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے. جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں. جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے. ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے. اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے. خوبصورت مناظر ہیں
پر دل کی دنیا ویران ہے. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے. اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا. وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے. ایک مزدور ہے ایک مشین ہے. جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا. رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے. ماں نہ رہی بھائی نہ رہا بیوی نہ رہی دوست نہ رہا. یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں. ان کا تو ہادی کوئی نہیں. ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں. وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں. اہل ایمان ان کا راہبر ہے ان کا ہادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے. انہیں محمد مصطفیٰ ملے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا. وہ نبی ہے ہمارے نبی. اگرچہ پردہ کر گئے چلے گئے زندگی آج موجود ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے. اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ جس کے نبی کا فرمان محفوظ. اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے. میرے بھائی ہیں قابل رحم ہیں. میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے. صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے. قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے. میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے. قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا. میرے نبی کا نگران اللہ ہے. میرے نبی کا نگران اللہ ہے. میرے نبی کا نگران اللہ ہے. اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا. اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. سند کے ساتھ. یہ جنگ سے نہیں جنگ اخبار سے نہیں نوائے وقت سے نہیں ایکسپریس سے نہیں ڈان سے نہیں نیوز سے نہیں ڈائجسٹ سے نہیں اردو سب رنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں. یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے. ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے. میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی ایک فرمان. امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی. امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی. 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی. میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے. ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے غلط ہو جائیں گے. نہیں سوچ کی غلطی ہے خطا کی غلطی ہے. بہت بڑی خطا ہے
بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوال جلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں۔ ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا، اور اس سنبھالے گا نہیں۔ 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا۔ سورج ڈوبتا ہے، چاند گہراتا ہے، سورج گہراتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں۔ میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ مزمل، مدثر، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ المزمل، محبت، المزمل محبت، المدثر لاڈ، پیار۔ یا ایھا النبی، عزت، یا ایھا الرسول، فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل، محبت، یا ایھا المدثر، لاڈ۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں، پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے، اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے، ہائے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرا ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا، آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ دو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا، مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے سال عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے، اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، اور چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمۃ للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان، اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ،
یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار، یہ اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا، آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یا یہ وہ نبی ہیں؟ ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کمبخت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے ہائے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے، اب نہ کوئی دکھڑا نہ بیان کرو تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الا من تکلونی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکتہ امری، یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔